اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسلمانوں پہ قرآن کا پہلا حق ایمان و تعظیم۔ ماننے کا اصطلاحی نام ایمان ہے اور اس کے دو پہلو ہیں، اقرار لسانی دائرہ اسلام میں داخلے کی شرط لازم ہے اور تصدیق قلبی حقیقی ایمان کا لازمہ ہے۔ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اس کا اقرار کیا جائے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو برگزیدہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس اقرار سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی ایمان اسے اس وقت نصیب ہوتا ہے جب ان تمام امور پر ایک پختہ یقین اس کے قلب میں پیدا ہو جائے۔ پھر ظاہر ہے کہ جب یہ صورت پیدا ہو جائے گی تو خود بخود قرآن کی عظمت کا نقش قلب پر قائم ہو جائے گا، اور جو قرآن پر ایمان بڑھتا جائے گا اس کی تعظیم و احترام میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ گویا ایمان و تعظیم لازم و ملزوم ہے۔ قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پر ایمان سب سے پہلے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی رضوان اللہ علیہم اجمعین لائے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر جو نازل کیا گیا اس کی جانب، اور اس کے ساتھی اہل ایمان۔ یہ ایمان پورے تصدیق قلب کے ساتھ تھا اور اس گہرے یقین پر مبنی تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو اس کی تعظیم و احترام کا گہرا نقش ان کے قلوب پر ثبت ہو گیا، اور دوسری طرف گہری محبت اور والہانہ عشق کا ایک تعلق اس کے ساتھ قائم ہو گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزول وحی کا شدت کے ساتھ انتظار رہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے بے چین رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ وحی جلد جلد آیا کرے۔ پھر جب قرآن اترتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال شوق سے جلد از جلد اس کو یاد کر لینے کی کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ازارۂ محبت و شفقت ان امور میں مبالغے سے منع فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن کے لیے جلدی نہ کرو، اور لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، قرآن کو یاد کرنے کی جلدی میں اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دو۔ نزول قرآن کے ابتدائی دور میں جب ایک بار وحی کی آمد میں قدرے دیر ہو گئی تو یہ وقفہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر شاق گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شدت غم سے میں سوچتا تھا کہ اپنے آپ کو پہاڑ پر سے گرا دوں۔ رات کا اکثر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے پائے مبارک متورم ہو جاتے تھے، اور قرآن ہی کی شہادت ہے کہ 1/3 آدھی اور 2/3 رات اس طرح بسر کرنے میں بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کا اتباع کرتے تھے۔ جیسا کہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا، اکثر صحابہ ہفتے میں ایک بار ضرور قرآن مجید ختم کرتے تھے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا ان کا حال یہ تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بااصرار فرمائش کر کے قرآن مجید سنا کرتے تھے، اور بسا اوقات شدید تاثر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو بہہ نکلتے تھے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے قرآن سے اس گہرے شغف اور اس کی جانب اس قدر التفات کا سبب یہ تھا کہ انہیں یہ حق الیقین حاصل تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بالکل برعکس ہمارا حال ہے کہ قرآن کا منزل من اللہ ہونے کا اقرار تو ہم کرتے ہیں، اور اس پر بھی خدا کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں پیدا فرمایا جو قرآن کا خدا کا کلام مانتے ہیں، لیکن اللہ ماشاء اللہ اس کے کلام الہی ہونے کا یقین ہمیں حاصل نہیں، اور در حقیقت یہی ہمارے قرآن سے بعد اور اس کی جانب عدم التفات و توجہ کا اصل سبب ہے۔ آپ شاید میری اس بات سے ناراض ہوں، لیکن اگر ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور ان کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ واقعی ہمارے قلوب قرآن پر یقین سے خالی ہیں، اور ریب اور شک نے ہمارے دلوں میں ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ ہماری اس کیفیت کا نقشہ قرآن مجید نے ان الفاظ میں کھینچا، وَإِنَّ الدِّينَ أُورِثُ الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ،
اور جو لوگ وارث ہوئے کتاب الہی کے، ان کے بعد وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ہمارے دلوں میں اس کی کوئی عظمت ہے، نہ اس کو پڑھنے پر ہماری طبیعت آمادہ ہوتی ہے، نہ اس پر غور و فکر کی کوئی رغبت ہم اپنے اندر پاتے ہیں، اور نہ ہی اسے زندگی کا واقعی لایا عمل بنانے کا خیال کبھی ہمیں آتا ہے۔ اس پوری صورتحال کا اصل سبب ایمان اور یقین کی کمی ہے، اور جب تک اسے دور نہ کیا جائے کسی واعظ و نصیحت سے کوئی پائیدار نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کا سب سے پہلا فرض ہے کہ وہ اپنے دل کو اچھی طرح ٹٹولے اور دیکھے کہ وہ قرآن مجید کو بس ایک متوارث مذہبی عقیدے کی بنا پر ایک ایسی مقدس آسمانی کتاب سمجھتا ہے جس کا زندگی اور اس کے جملہ معاملات سے کوئی تعلق نہ ہو، یہ اسے یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اس لیے نازل ہوا ہے کہ لوگ اس سے ہدایت پائیں اور اسے اپنی زندگیوں کا لایا عمل بنائیں۔ اگر دوسری بات ہے تو فہو المطلوب، اور اگر پہلا معاملہ ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ ہماری ایک عظیم اکثریت کے ساتھ یہی صورت ہے، تو پھر سب سے پہلے ایمان کی اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اس لیے کہ قرآن مجید کے دوسرے تمام حقوق کی ادائیگی کا مکمل انحصار اسی پر ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کی عملی تدبیر کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان کی تحصیل کا سب سے زیادہ آسان اور سب سے بڑھ کر مؤثر ذریعہ تو اصحاب ایمان و یقین کی صحبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قلوب میں ایمان و یقین کی جو کیفیت مجسمہ ایمان اور پیکر یقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی بدولت پیدا ہوئی تھی، اس کا تصور بھی اب ناممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی عوام الناس تو نور ایمانی کے اکتساب کے لیے ایسے خواص کی صحبت ہی کے محتاج ہے جن کے دلوں میں ایمان و یقین کی شمع روشن ہو، لیکن خود ان خواص کے لیے نور ایمان کا سب سے بڑا منبع قرآن مجید ہے، اور اس کے بعد اخبار و آثار اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایسا مطالعہ جس سے طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معنوی صحبت میسر آ جائے۔ رہا خود قرآن پر یقین اور اس میں اضافہ، تو اس کا تو سب بس ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ خود قرآن مجید ہے۔ جیسا کہ میں بعد میں کسی قدر تفصیل سے عرض کروں گا، ایمان در حقیقت کوئی خارج سے ٹھونسی جانے والی چیز ہے ہی نہیں۔ اس کی شمع تو انسان کے اپنے باطن میں روشن ہے، اور اس کا قلب بذات خود وہ جامع جہاں نما ہے جس میں کائنات کے وہ تمام حقائق از خود منعکس ہیں جن کا دوسرا نام ایمان ہے۔ ہوتا صرف یہ ہے کہ غلط ماحول اور غلط تعلیم و تربیت کے اثرات سے انسان کی شمع باطن کی روشنی دھندلا جاتی ہے، اور اس کے اعمال بد کے سبب اس کا آئینہ قلب مقتدر ہو جاتا ہے، اور اس آئینے کو سیکل کرنے اور انسان کی اس شمع باطن کے نور کو اجاگر کرنے کے لیے ہی کلام الہی تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب بن کر نازل ہوا ہے۔ تلاش حق کی نیت سے اسے پڑھا اور اس پر غور و فکر کیا جائے تو سارے حجابات دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور انسان کا باطن نور ایمان سے جگمگا اٹھتا ہے۔ یہ تو ہوئی نور ایمانی کی اولین تحصیل۔ اس کے بعد بھی جب کبھی غفلت یا غلبہ بہمیت کے سبب سے آئینہ قلب غبار آلود ہو جائے تو اس کے جلاؤ سیکل کا مؤثر ترین ذریعہ قرآن مجید ہی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے قلوب بھی اس طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے لوہا پانی میں پڑنے سے۔ دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، اس زنگ کو دور کس چیز سے کیا جائے؟ فرمایا، موت کی بکثرت یاد اور قرآن مجید کی تلاوت۔ خلاصہ کلام یہ کہ محض ایک متوارث عقیدے کے طور پر قرآن کو ایک مقدس آسمانی کتاب ماننے سے ہماری موجودہ صورتحال میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی، اور قرآن مجید کے ساتھ عدم التفات کا جو رویہ ہمارا اس وقت ہے وہ نہیں بدل سکتا۔ قرآن مجید کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی کی اولین شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے،
اور ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس یقین کے پیدا ہوتے ہی قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق میں ایک انقلاب آ جائے گا، یہ احساس کہ یہ ہمارے اس خالق و مالک کا کلام ہے جس کی ذات تبارک و تعالیٰ ہے، اور جس کا کسی ادنا ترین درجے میں بھی کوئی تصور ہمارے بس میں نہیں، اور جس کی ذات کی ادراک سے عجز کا احساس ہی بقول افضل البشر بعد الانبیاء کمال ادراک ہے، ہمارے فکر و نظر میں ایک انقلاب برپا کر دے گا۔ پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت اور اس سے عظیم تر کوئی نعمت موجود نہیں۔ پھر اس کی تلاوت ہماری روح کی غذا اور اس پر غور و فکر ہمارے قلوب و اذہان کے لیے روشنی بن جائیں گے، اور یقیناً یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ اس کی تلاوت سے ہم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے، اور اپنی بہترین ذہنی و فکری صلاحیتوں اور اپنی پوری عمر کو اس پر تدبر و تفکر میں کھپا کر بھی ہم محسوس کریں گے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔